70 سالوں میں پہلی دفعہ تیفی بٹ گرفتار ہوئے ہیں۔ تیفی بٹ واز ناٹ سو ایزی ٹارگٹ، اتنا آسان نہیں تھا اس کو لانا۔ ابھی حراست میں کس کی ہیں؟ آئی جی پنجاب پولیس نے مقدمے کی تفتیش سی سی ڈی کو دے دی ہے۔ تیفی بٹ کی جو 4 اکتوبر کو گرفتاری ہوتی ہے وہ کسی مخبری کی بیس پر ہوئی یا پولیس یہاں سے گئی کسی اور اشتہاری کو پکڑنے، وہاں پر دیکھا سامنے تیفی بٹ صاحب جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا؟ اچھا، اب بھی کوئی اس طرح کا سین ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہو کہ ڈھیل مل جائے گی، کچھ ایسا ہوگا؟ پورا ایک ہفتہ، اس ہفتے میں بٹ صاحب کہیں کوئی ڈیل ہو گئی ہو؟ انہیں یقین دہانیاں ضرور کروائی گئی ہوں گی، کیونکہ ان کے بھائی خواجہ اظہر گلشن بہت فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں کہ احسن شاہ والا حال نہیں ہوگا، ساتھی چھڑوانے نہیں آئیں گے؟ دوستو، امیر بلاش قتل کیس کے مرکزی ملزم تیفی بٹ پاکستان پہنچ چکے ہیں، پولیس کی حراست میں ہیں۔ کیا اب امیر بلاش کو انصاف مل جائے گا یا پھر تیفی بٹ پولیس کے سامنے، عدالت کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں گے؟ اس کیس میں آگے جا کر کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں نعیم مصطفیٰ صاحب سے۔ لیکن اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سوچ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ نعیم صاحب، آج سے 7 دن پہلے تیفی بٹ جو ہیں دبئی میں گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ تیفی بٹ بعد میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ سامنے آئے جنہوں نے دعویٰ کیا کہ تیفی بٹ نے ان کے پیسے دینے ہیں، تیفی بٹ کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد تیفی بٹ آج کے دن پاکستان آ گئے ہیں، لاہور میں آ گئے ہیں، لیکن ابھی کہاں پر ہیں یہ انفارمیشن نہیں ہے میرے پاس۔ تیفی بٹ کس طرح سے پاکستان آئے اور آگے جا کر امیر بلاش قتل کیس میں تیفی بٹ کا ٹرائل کیسے ہوگا؟ بٹ صاحب یہ تقریباً ایک ہفتے پر محیط کہانی ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ تیفی بٹ کی کوشش ہے، ان کے اور ان کے کونسلز، قانون دان جو ہیں، اس کے پاس بہت پوری ٹیم ہے وہاں، ان کی یہ کوشش ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ وقت دبئی میں گزر جائے اتنا اچھا ہے۔ جبکہ پنجاب سے جانے والی پولیس کی کوشش تھی کہ جلد از جلد حوالے کیا جائے تیفی کو، ہم لے کے پاکستان جائیں۔ ایک ہفتے تک یہ جنگ جاری رہی۔ اس دوران کئی مراحل سے گزرے تیفی بٹ اور ان کے قانون دان۔ ایک بار ہاسپٹل چلے گئے، پھر کچھ لوگوں نے دعویٰ کر دیا کہ تیفی بٹ نے ان کے پیسے دینے ہیں۔ پھر آن لائن تیفی بٹ کا عدالت میں پیش ہونا، آن لائن پیش ہونا، ورچوئل۔ وہ کیا تھا کہ قاضی، وہاں کا جوڈیشل آفسر کے پاس یہ جو جملہ آپ نے کہا کہ پہلے میڈیکل گراؤنڈز پہ کہا گیا کہ اس کو حوالے نہ کیا جائے، یہ بات انہوں نے ناظرین کو بتائی تھی، ان کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جی یہ پاکستان اور یو اے ای کا معاہدہ ہے ملزمان کی تحویلگی کا، ایکسٹریڈیشن۔ میڈیکل گراؤنڈ ایک بندہ کو کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ جی میں نے اس شخص سے پیسے لینے ہیں، اس کو کسی اور ملک کے حوالے نہ کیا جائے، اور اگر وہ عام شہری ہو تب بھی، لیکن بالخصوص اگر وہ لاء ڈگری ہولڈر ہے، قانون دان ہے، لاء گریجویٹ ہے، تو وہ بالخصوص وہ اس ملزم کو کسی دوسری جگہ نہیں بھجواتے، یہ قانون ہے۔ اسی طرح 2 طریقے ہیں انٹرپول کے پاس ود دا کنٹریبیوشن آف دبئی پولیس، لوکل پولیس کے معاونت سے، اشتراک سے، اعانت سے۔ پہلا یہ ہے کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ ملزم کو ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں بیفور دا جوڈیشل مجسٹریٹ، کہ وہ اس سے مطمئن ہوگا کہ جو ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے ہیں جس ملک میں جا رہا ہے یہ وہ ٹھیک ہیں۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انٹرپول جو کچھ کر رہی ہے وہ قانونی ہے۔ پھر تیسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح وہ بندے کھڑے ہو گئے کہ ہم نے پیسے لینے ہیں ان سے، ان کو نہ بھیجا جائے، یہ سارے قانونی پوزیشن دیکھتا ہے جج، اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو لے جایا جائے۔ اب تیفی بٹ واز ناٹ سو ایزی ٹارگٹ، اتنا آسان نہیں تھا اس کو لانا، سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ اس نے وہاں بھی کہا کہ میری مجھے، یہ بھی ایک چوتھا پوائنٹ تھا کہ مجھے پاکستان نہ بھجوایا جائے کیونکہ مجھے جان کو خطرہ ہے اور میرے بھائی بے گناہ کو گناہ گار کر دیا گیا، یہاں جو انہوں نے موقف اختیار کیا، قانون دان تھے 4-5۔ اسی بنا پہ یہ فیصلہ کیا انٹرپول نے کہ جو آئی پی سی انٹرپول سینٹر ہے جہاں وہ یو اے ای کا،
جہاں وہ ان کو حراست میں رکھا گیا تھا، وہاں سے ویڈیو کال کے ذریعے یہ بیان ریکارڈ ہوا تیفی بٹ کا، ان کے وکلاء کا. پہلے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے تھے، پھر ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ ہوا. اس بیان میں تیفی بٹ نے 2 باتیں سامنے آئیں. میڈیکل کا پوچھا، جواب دیا وکلاء نے. جج نے پوچھا، اور ان کو ٹرانسلیٹر مہیا ہوتا ہے، یہ بھی بات ذہن رکھیں کہ جو ملزم گرفتار ہوا اس کی مادری زبان میں جو وہ جانتا ہے، جس میں گفتگو کر سکتا ہے، وہ ٹرانسلیٹر بھی عدالت دیتی ہے. عدالت سارے انتظامات کرتی ہے، وہاں ہیومن رائٹس کا بہت بڑا عمل دخل ہے اس معاملے میں. اچھا، اس ٹائم پہ ویب سائٹس پر جو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ قاضی نے پوچھا تیفی بٹ سے کہ کیا آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں، پاکستان جا کے مقدمات کا سامنا کرنا چاہتے ہوں. تیفی بٹ نے کہا کہ ہاں میں پاکستان جانا چاہتا ہوں اور وہاں پر اپنے مقدمات کا سامنا کرنا چاہتا ہوں. مطلب وہ تیار ہیں ادھر آ کے جو مقدمات ہیں وہ فیس کریں گے اب. تیفی بٹ کی کانسنٹ اور ولنگنیس کے ساتھ ان کو پاکستان لایا گیا ہے. کچھ لوگ اسے نام دے رہے ہیں کہ اٹ از مینیجڈ ایکٹ، یہ منصوبہ بند ہے، طے شدہ ہے. اب جو بھی ہے ہمیں اس سے غرض نہیں، جو بات ہوئی وہ بتا رہا ہوں آپ کو. وہاں 4-5 سوال کیے گئے آن لائن ویڈیو لنک پہ. یہ سوال ہوئے اور سوالوں کا جواب انہوں نے دیا، جس کے بعد جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا کہ حوالے کیا جائے یا نہ کیا جائے. اس دوران ٹیم ایک واپس بھی آ گئی تھی، دوسری ٹیم ایک نئی وہاں گئی تھی ان کو لینے کے لیے پاکستان سے. اس دوران تیفی بٹ کے بیٹے، یہ ان کے گھر والوں نے بتایا، ان کے اقربا نے، تیفی بٹ کے بیٹے جو اصل میں خواجہ تعظیم گلشن، تیفی بٹ کے بیٹے تعظیم بٹ، ان سے گفتگو کرائی 9 منٹ 10 سیکنڈ کی. اچھا، 9 منٹ آپ کی بات ہوئی؟ میری بات ہوئی. میں نے ان کے سارے عزیز و قریب سے گفتگو کی، اور بالخصوص پاکستان میں ان کے بڑے بھائی خواجہ اظہر گلشن، بڑی انکشاف انگیز گفتگو. پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو عوام تک پہنچائی تھی جو انہوں نے دی تھی. اب ایک وائس نوٹ اور آیا ہے، اور اس میں 2 وائس نوٹ بھی نئے طرز کے ہیں، نئے طرز کے. بڑی اہم شخصیات انوالو کی ہیں انہوں نے. خواجہ اظہر گلشن نے، میں بتاتا ہوں آپ کو، خواجہ تعظیم گلشن سے بات ہوئی، ان کو گفتگو میں سارے بتایا گیا، بات معاملات سارے بتائے گئے. کیا کہتے ہیں وہ؟ 3 کالز آپ کر سکتے ہیں. ایک انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، دوسری اپنے وکیل قانون دان سے گفتگو کی، اور تیسرا انہوں نے جو ہے نا اپنے ایک دوست کو اطلاع کی پاکستان میں، جو وہاں دبئی چلے گئے بعد میں. اب وہ ساتھ واپس بھی آئے. گوگی بٹ سے کوئی بات نہیں ہوئی؟ گوگی بٹ سے کوئی بات نہیں، اظہر گلشن سے کوئی بات نہیں ہوئی، دونوں سے نہیں ہوئی. لیکن وہ بیٹے سے جو ہو گئی تھی تو گھر کے ایک فرد سے ہونی تھی نا، وہ ہو گئی، سب کو بتا دیا اس نے، اپنے چایا چچا سب کو بتا دیا. یہ گفتگو میری بھی ہوئی. اس کے بعد وہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ کراچی کی فلائٹ میسر تھی ان کو. گزشتہ شب جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، تھوڑی دیر پروگرام آن ایئر جائے گا، تو اس کی گزشتہ رات یہ وہاں سے بیٹھے اور یہ کہ کراچی پہنچ گئے. کراچی سے لاہور لایا گیا، اگرچہ لاہور پولیس اس کی نہ تردید کر رہی ہے نہ تصدیق کر رہی ہے. تردید بھی نہیں کر رہے، تصدیق بھی نہیں کر رہے، دونوں باتیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ کس کے پاس جانا ہے. جی آئی ٹی تفتیش کر رہی ہے، جس نے نیم گناہ گار قرار دیا ہے گوگی بٹ کو اسی مقدمے میں، اسی ابیٹمنٹ میں. اب گوگی بٹ کو نیم گناہ گار قرار دیا ہے عدالت میں، وہ ضمانت میں توسیع ہو رہی ہے ان کی. اب یہ دوسرے اہم بات جو ہے کہ وہ تیفی بٹ بھی پاکستان پہنچ گئے ہیں، تو وہ بھی عدالت میں جائیں گے. ابھی حراست میں کس کی ہیں؟ اب وہ یہ ابھی تک نہیں پتہ لگا، جب تک ہم تادم گفتگو یہ نہیں پتہ لگا کہ وہ لاہور پولیس کے کس شعبے کے پاس ہیں. ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی جی پنجاب پولیس نے مقدمے کی تفتیش سی سی ڈی کو دے دی ہے. ایک یہ موقف سامنے آیا ہے، اس کی بھی پولیس ذرائع تصدیق نہیں کر رہے، تردید بھی نہیں کر رہے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آئی ٹی کے پاس ہی پیش ہوں گے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جو بظاہر کہہ رہا ہوں وہ سربراہ ہیں انویسٹیگیشنز کے، تمام انویسٹیگیشن جو لاہور میں ہونی. ذیشان صاحب، بالکل ذیشان صاحب. اب ذیشان صاحب بھی اس کو اون نہیں کر رہے. انہوں نے ابھی تک ان کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا. آفیشلی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ کون کرے گا. لیکن جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو سب سے اہم بات یہ کہ آج کی رات میں کیا ہوتا ہے. آج رات میں کیا ہوتا ہے. یہ رات جو ہے نا، اس کے بعد اگر صبح عدالت میں پیش کر دیا گیا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، آنے والے وقت میں تفتیش کیا ہوگی، موقفی کیا لیں گے. پنجاب میں بھی 14 سے 16 وکلاء قانون دانوں کے ایک چیمبر ہے بہت بڑا، ان کے وکلاء کی ایک بڑی ٹیم تیار ہے. ایک طرف تو تیفی کے ساتھی
تیفی کے ساتھی جو ہیں دوست احباب, گھر والے اور قانون دان, یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. دوسری طرف میری ایک اور اطلاع ہے, لاہور پولیس نے پوری تیاری کر لی ہے مقدمے کی پریزنٹیشن بیفور دی کورٹ. لامحالہ اگر جے اے ٹی کا نمائندہ پیش ہوگا تب بھی, لاہور پولیس کے طرف سے کوئی پیش ہوگا جو تب بھی یہ سرکاری وکیل ہی پیش ہوگا, تو انہوں نے پوری تیاری کی ہے, مثل کے ایک ایک ورق کو بغور دیکھا ہے اور کیس فائل جو ہے اس کا پیٹ بھر دیا گیا ہے عدالت میں اس سے بھرپور طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے, یعنی بھرپور تیاریاں عدالتی اعتبار سے. ایک اور بھی بات مجھے پتہ لگی, وہ یہ ہے کہ حکومتی ایوانوں میں بھی اس کی باز گشت تو سنائی دے رہی ہے, لاہور سے اسلام آباد تک باز گشت اس کی سنائی دے رہی ہے, ہر سطح پہ ڈسکس ہوا ہے. کچھ اس میں رول خواجہ اظہر گلشن کا بعد میں بتاتا ہوں میں آپ کو. فی الحال اتنا سمجھیں کہ انہیں یہ فیس کرنا ہے عدالت میں کہ یہ مقدمہ اٹ از ناٹ ایز ایزی جو سمجھا جا رہا ہے, یہ مقدمہ بہت ٹف ہوگا 2 وجوہات کی بنا پہ. ایک, اس سے پہلے جو عمران کشور ڈی آئی جی تھے انہوں نے اسی مقدمے میں اس میں خواجہ عقیل احمد المعروف گوگی بٹ کو کہا تھا کہ یہ بظاہر بے گناہ لگتے ہیں مجھے ابیٹمنٹ کے الزام تک, اور یہی ابیٹمنٹ کا الزام کس پہ ہے؟ تیفی بٹ پہ. دونوں پہ ایک جیسا ہی ہے نا الزام. انہوں نے گوگی اور تیفی رابطے میں رہے اور انہوں نے قتل کی پلاننگ کی. جب ایک شخص کو ایک ڈی آئی جی نے بے قصور قرار دے دیا, بے گناہ قرار دے دیا, تو اب وہ ڈی آئی جی کا رینک ایک سٹیپ اوپر ہے. ایس پی جو اس وقت جی آئی ٹی کے بظاہر سربراہ دکھائی دے رہے ہیں جی آئی ٹی کے, وہ ایک رینک نیچے. تو جب سینئر افسر جو ہے وہ بے گناہ, کئی دفعہ انہوں نے اس میں کہا اپنی ویڈیو میں کہ میڈیا کے سامنے کہا کہ بے گناہ ہے اس میں, اجے گوگی بٹ بے گناہ ہوگا. اچھا, وہ کہتے ہیں, میں نے بھی ان کی ویڈیو دیکھی اور پھر اسی ویڈیو کے تسلسل میں میں نے انٹرویو کیا تھا آفتاب پھلروان صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ ٹھوس شواہد جو ہیں وہ تیفی بٹ کے اگینسٹ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سامنے پیش ہو جائیں گے, میرٹ پہ تفتیش ہوگی. یہ انہوں نے بات کی تھی. بے گناہ کہیں نہیں کہا گیا, کیونکہ میں نے دوبارہ جا کر چیک کی ویڈیو کہ بے گناہ کا ورڈ یوز ہوا یا نہیں. بے گناہ کا ورڈ یوز نہیں ہوا. عمران کشور نے کیا ہے, انہوں نے بھی بے گناہ کا ورڈ نہیں یوز کیا. ہاں نہیں, ان پر کوئی الزام ثابت نہیں ہو رہا, یہ جملہ ہے میں نے سنا ہے. اب آپ سنیں, گوگی بٹ پہ یہ الزام ہے کہ وہ تیفی سے رابطے میں رہے. جب گوگی پہ الزام ثابت نہ ہوا تو تیفی سے رابطہ کہاں ثابت ہوگا؟ ایک. دوسرا, ڈی آئی جی افسر تھوڑا ایک سٹیپ اوپر ہے نا. یہ تضاد بیانی دکھائی دے رہی ہے, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ تیسرا فریق ہے حکومتی ارکان. حکومت کے ذرائع سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے, ابھی تک یہ بات ابھی اٹ از جسٹ پری میچور. حکومتی ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کیس کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے. اچھا, ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جو اس ٹائم پہ عمران کشور صاحب تھے, اس ٹائم پہ ڈی آئی جی ایڈمن ہے, انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا زہیب سلیم بٹ کے ساتھ. اس پوڈ کاسٹ کے اندر وہ انکشاف کرتے ہیں کہ انویسٹیگیشن میں جو سال پہلے ہوئی تھی اس میں سامنے جو آیا کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ موقع پر تھے اور قتل کے بعد وہاں سے فرار ہوئے. یہ ان کے الفاظ ہیں ویڈیو کے اندر. اوکے, اب آپ یہ دیکھیں, وہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں. کسی فوٹیج میں آپ نے دیکھا جہاں وہ شادی کی تقریب تھی, ان کے پاس ہوں گے ایویڈنس جو بات کر رہے ہیں؟ اگر ہوتے تو اب تک پبلک ہو گئے ہوتے, کم از کم عدالت میں پیش کر دیتی. وہ ہو سکتا ہے کر دیں, اب نہیں اب کر دیں تو اور بات ہے نا. لیکن یہ بات ابھی تک جو زمینی حقائق ہے میں وہ ڈسکس کر رہا ہوں. زمینی حقائق یہ ہیں کہ حکومتی ایوانوں میں بیٹھے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسے عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جائے. ایسے ہی ہونا چاہیے. عدالت کو یہ فیصلہ کرنے دیا جائے. اسی طرز کا ایک مطالبہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے. وہ آیا ہے اس خاندان کے سربراہ, بزرگ, بڑے پرانے سیاستدان, منجے ہوئے تاجر رہنما خواجہ اظہر گلشن کا. خواجہ اظہر گلشن نے پرائم منسٹر پاکستان کو ایک وائس نوٹ بھیجا ہے. اچھا, ہم نے پچھلے پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ مجھے خواجہ اظہر گلشن نے کہا جی کہ میں ایف آئی آر آپ کو امانتاً دے رہا ہوں, یہ ایف آئی آر ہے میری. انہوں نے اسی طرز کی ایک ایف آئی آر جو ہے نا وہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف, چیف جسٹس پاکستان, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محترمہ جو ہے, اور فیلڈ مارشل جنرل فوج پاکستان کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کو بھی اسی طرح کی ایک ایف آئی آر بھجوا دی ہے, جس میں انہوں نے انکشاف انگیز گفتگو کی ہے. انہوں نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں, پہلے مجھے انہوں نے کہا تھا نا یہ ایف آئی آر, وہ یہ کہتے ہیں کہ
انہوں نے اس ایف آئی آر جو لکھی ہے نا, اس میں 2 ڈی آئی جی صاحبان کی تعریف کی ہے, توصیف کی ہے, اور 2 ایڈیشنل آئی جی, دونوں چاروں لاہور کے, اور 2 ایڈیشنل آئی جی صاحبان کو نہایت مطعون کیا ہے, الزام بھی لگایا ہے رشوت کا ایک پر. تو وہ یہ کہتے ہیں خواجہ اظہر گلشن کہ ایک شخص ہیں عمران کشور, میں انہیں ملا نہیں, میں جانتا نہیں, یہ انہوں نے وائس نوٹ بھیجا ہے پرائم منسٹر پاکستان کو کہ میں نہیں جانتا ان کو, اس کی کاپی مجھے بھیجی, انہوں نے مجھے بھی سینڈ کیا وہ وائس نوٹ کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے. ان کی میں نے ویڈیو سنی ہے جس میں انہوں نے میرے بیٹے, میری اولاد, میرے بھائی چھوٹے خواجہ عقیل احمد المعروف گوگی بٹ کو بے گناہ قرار دیا. جو بھی کہ ان کا موقف ہے, دروغ پر گردن راوی, وہ کہتے ہیں کہ مجھے بے گناہ کہا ہے میرے بھائی کو انہوں نے. ایک ان کی میں پروفیشنل ایبلٹی کی تعریف کر رہا ہوں. دوسرا, انہوں نے کہا کہ دوسرا ایک شخص ہے جس کا نام ہے فیصل کامران, وہ ڈی آئی جی آپریشنز ہیں. مجھے ان کا یہ کہنا ہے خواجہ صاحب کا کہ ان کی تربیت میں فوج کی جو ٹریننگ کا ایک اہم عنصر, فوج کی تربیت کا اہم عنصر جو ہے وہ شامل ہے, اس وجہ سے بڑے اپ رائٹ ابو بورڈ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے اقدامات سے میں بڑا خوش ہوں, ان کی بھی تعریف کی ہے. 2 ایڈیشنل آئی جی پہ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ 2 ایڈیشنل آئی جی جو لاہور میں بیٹھتے ہیں وہ ایک کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ یوگنڈا مارکا ہے, اور ان کا جی انہوں نے ہم سے بھی پیسے طلب کیے ہیں. یہ تو ان کا الزام ہے نا, یہ ثابت کریں گے دوسرے, ہاں میں نے کہا آپ کیسے ثابت کریں گے, کہتا ہے میں پبلک کروں گا تب نام بتاؤں گا, بھی نام بھی نہیں بتا رہا. میں نے کہا بتا دیں, کئی ایڈیشنل آئی جی لاہور میں تو کئی بیٹھتے ہیں, آپ کس پہ, ہر پہ ہم سمجھیں گے. تو میں نے بڑی بحث کی ان سے اس بات پہ. میں نے کہا جی آج میں نے وائس نوٹ کہاں تک پہنچا دیا ہے. میں نے کہا پھر آپ نے عدلیہ سے جو کہا, چیف جسٹس پاکستان سے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے, پنجاب ہائی کورٹ جو ہے, وہ کہتے ہیں میں نے مطالبہ اس لیے کیا, اور یہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس پہ ہمیں پولیس پہ اعتماد نہیں ہے, آپ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیں. میں نے عدلیہ کے محترم چیف صاحب سے, چیفس جو ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایک ایسا کمیشن بنائیں جو اس کا دودھ کا دودھ, پانی کا پانی کر دے. تو میں نے کہا جی کہ یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے, اس نے کہا جوڈیشل کمیشن میں جس کو بھی آپ رکھیں ریٹائرڈ یا سرونگ ججز کو, ان سے کہیں کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہے یہ کریں, اور ہم بڑی خوش اسلوبی سے, خوش دلی سے اس عدالت میں پیش ہوں گے, اور عدالتوں میں یہ جو اپنا بے گناہی ہے وہ ثابت کریں گے. اگر نہ کریں تو ہمیں آپ قانون کے مطابق سزا دیں. ایک تو دوسری طرف انہوں نے ایک اور بات کہی ہے, اور وہ یہ کہا انہوں نے کہ ہم پولیس پہ اعتماد کر رہے ہیں, جی آئی ٹی پہ اعتماد کر دیا میرے بھائی نے, خواجہ عقیل نے. اب وہ کہتے ہیں جب جوڈیشل کمیشن بن جائے گا تو ہم ان کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ انتباہ کیا, پرائم منسٹر سے بھی کہا اور باقی چاروں صاحبان سے, ان سے کہا کہ اگر میرے کسی بھائی کے ساتھ ماورائے عدالت غیر قانونی, غیر آئینی رویہ اپنایا گیا, سلوک کیا گیا, تو یہ میری ایف آئی آر ہے جو پنجاب کے حکمرانوں کے خلاف ہوگی, ان 2 ایڈیشنل آئی جی صاحبان کے خلاف ہوگی, اور 2-3 اور افراد ہیں جن کو میں نامزد کروں گا پبلک میں آ کے. انہوں نے کہا جی کہ میں ڈرنے والا, جھکنے والا, بکنے والا, دباؤ میں آنے والا نہیں ہوں. میں اب میدان عمل میں آ گیا ہوں, اور 2-4 روز میں سارے حقائق, وہ ابھی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تیل دیکھ, تیل کی دھار دیکھ, میں تیل کی دھار دیکھ رہا ہوں, وہ دھار کس شخص کو کاٹتی ہے, کس رخ سمت کو اپناتی ہے, وہ فیصلہ تب میں کروں گا. اب میری ایک اور تجویز ہے, دیکھیں یہ اپارٹ فرام دیٹ ہم پہ لوگ کہتے ہیں کہ الزام یہ کہ یہ آپ طرفداری کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, ہمیں تو جو زمینی حقائق میسر ہم نے اس پہ گفتگو کرنی نا. زمینی حقائق کی روشنی میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا خون بہہ گیا ہے, خون ریزی ہو گئی ہے, بڑا ظلم ہے, بہت سفاکی ہے, بربریت ہے, زیادتی ہے. اس کو روکنے کے لیے ایک دفعہ روکنے کے لیے صلح کا ڈول ڈالا جائے, لیکن ایک دفعہ ایک کوشش یہ کی جائے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. اور انصاف کے تقاضے ہیں کہ اس کیس میں انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ جس نے جتنا جرم کیا وہ اس پہ ثابت ہو جائے تو وہ قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے. اب جوڈیشل کمیشن بنائے, ساتھ میری ایک اور ریکویسٹ ہے, اس میں آپ وہ تفتیشی افسران ڈالیں جو بھلے سرونگ ہیں یا پرانے ہیں, جو اپرائٹ ہیں. کسی کو انگلی نہ اٹھے کہ گوگی نے اعتراض کر دیا کہ ڈی ایس پی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں, وہ ہمارے مخالفوں میں شامل ہیں. اچھا
یہ سوال نا میں نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور محمد نوید صاحب ان سے میں نے پوچھا. میں نے کہا کہ گوگی بٹ صاحب نے ہمیں پوڈ کاسٹ دیا, اس پوڈ کاسٹ میں وہ کئی اعتراضات اٹھا رہے ہیں پولیس والوں پر کہ مجھے گناہ گار ڈکلیئر کر دیا جب کہ میرا رابطہ نہیں تھا. تو ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید صاحب نے کہا کہ اگر گوگی بٹ کو اعتراض ہے اس انویسٹیگیشن پہ تو وہ آئی جی صاحب کو یا جو کنسرن فورم ہے وہاں پر جا کر کہہ دیں کہ جو تفتیش ہے وہ چینج کروا دی جائے, وہ کسی اور افسر کے پاس کروا لیں, کسی اور شہر میں کروا لیں. اتنا رائٹ ہے ان کے یہ پاس. درخواست دے دی انہوں نے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا وہ نئی جی آئی ٹی بن سکتی ہے, ہم کہہ چکے ہیں پروگرام میں جی آئی ٹی نہیں بن سکتی, نیا تفتیشی بورڈ بھی بن سکتا ہے, بورڈ میں جا کے تفتیش کسی اور افسر کے پاس بھی جا سکتی ہے. سارے وہ چلے گئے, انہوں نے درخواستیں دے دیں آئی جی پنجاب پولیس کو, چیف منسٹر کو, ہر ایک کو دے دیں, جوڈیشل فورم پہ بھی چلے گئے. اب میں نے خواجہ صاحب سے پوچھا, اظہر گلشن صاحب سے, کہ جی آپ نے فیلڈ مارشل افواج پاکستان کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر کو کیوں درخواست دی؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا اس کی سپاہ کے سالار ہیں وہ, اور ہمیں ان سے بڑی امیدیں ہیں, اور یہ حالات جو بن رہے ہیں اس میں کئی فریق ایسے ہیں جو دباؤ اثر و رسوخ استعمال کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے اس فورم کو چنا ہے کہ وہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں, جغرافیائی سرحدوں کے بھی ہیں. تو ہم بطور پاکستانی شہری ان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ, اپنا اختیار استعمال کریں, اور یہ متعلقہ اداروں کو یہ کہیں کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. اچھا, ایک سوال نا آڈینس کی طرف سے کیا جا رہا تھا, تیفی بٹ کی جو 4 اکتوبر کو گرفتاری ہوتی ہے وہ کسی مخبری کی بیس پر ہوئی یا پولیس یہاں سے گئی کسی اور اشتہاری کو پکڑنے, وہاں پر دیکھا سامنے تیفی بٹ صاحب جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا؟ اصل میں ہوا کیا تھا؟ یہ ایسی کہانی ہے جیسے ایف آئی آر کے اندراج کی ہوتی ہے تو اصل کہ کہانی میں کیا ہے؟ جا رہا تھا راستے میں مل گئے آپ, وہی بات ہے. یہ آپ انٹرپول کو کیا سمجھتے ہیں؟ نہ وہ پاکستان کے اداروں جیسی ہے, نہ وہ تفتیشی ایجنسی اس انداز کی ہے, نہ وہ اس انداز سے ایکٹ کرتی ہے, نہ اس کے قواعد و ضوابط ایسے ہیں. ان کی ہر چیز کی بنیاد سرولنس پہ, آن گراؤنڈ فیکٹس پہ, انٹیلیجنس پہ, اور سب سے آخر میں جو ہم سب سے اول سمجھتے ہیں آج کل ہیومن رائٹس پہ ہے. سب سے پہلے تیفی بٹ نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے, میں باہر نکلوں گا میرے مخالف مجھے مار دیں گے. تو انہوں نے کہا جی ان کا آن لائن ٹرائل ہوگا, جج کے سامنے, قاضی کے سامنے ان کا موقف جو ہے ہم ویڈیو لنک کے ذریعے لے لیں گے. انہوں نے کہا جی بیمار ہے, یہ ڈاکٹر سے زیر علاج ہے, 3 پیشیاں 28, 29, 30 کو ہو چکی ہیں ان کے ہاسپٹل میں. انہوں نے کہا اوکے, ان کا علاج پراپر ہوگا. یہ 8-10 دن جو ملے ان کو, یہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ملے نا, لیکن یہ جو منتقلی ریمانڈ ہے, یہ منتقلی ریمانڈ, اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے پاکستان آنا جو ہے ان کا شامل تفتیش ہونا, یہ میرا خیال ہے کہ کہتے یہ ہیں کہ خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ جو ہے ان کی اپنی کانسنٹ, ان کی ولنگنس, سویٹ ول اس کے بعد ہوا ہے. اگر یہ ایسا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر تیفی بٹ, مدعی فریق بھی یہ چاہتا ہے کہ عدالتوں کے آگے سرنڈر کریں نا, مصحف نے کہا ہے, امیر مصحف نے ہمیں کئی دفعہ, اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدالت کا سامنا کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ عدالت میں ان کو پیش کر کے, ایک تو وہ جو ہماری ساکھ خراب ہو رہی ہے نا پولیس کی, اور جو افواہوں کی زد میں ہے کہ سی سی ٹی کے حوالے کریں گے, ابھی پولیس مقابلہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا. یہ قانون کی عملداری جو ہے, آئین کی بالادستی, اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ عدالتوں کے سپرد کریں, انصاف کا بول بالا ہوگا. پاکستان میں جو ساکھ ہماری خراب ہے, پرسیپشن دنیا بھر میں, وہ بحال ہو جائے گا. اس وقت یہ ٹیسٹ کیس ہے, دنیا ساری کی نظریں اس پہ پڑی ہوئی ہیں. ایک دوسرا, یہ دبئی کی عدالت, انٹرپول عالمی سطح کا, اس کے علم میں ہے نا سارا کچھ, انہوں نے تو سارا حوالے کیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ساکھ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا گارنٹی بھی ہوگی کہ پولیس مقابلہ نہیں ہوگا, گارنٹی بھی موجود ہوگی. یہ ساری کے باوجود ابھی تک لاہور پولیس خاموش ہے اس پہ نا, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش کرنا ہے, پھر عدالت کے حکم پہ شامل تفتیش بھی ہونا ہے, ریمانڈ بھی ہونا ہے پولیس کے, پھر وہ بھی پیر کو گوگی کی
تاریخ بھی ہے. گوگی ہائی کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں, ادھر بھی تاریخ ہے. پھر امیر مصعب کو جاوید بٹ کے قتل کے مقدمے میں پیش ہونا ہے منگل کوئی اگلے ہفتے میں. یہ 4-5 دن بڑے اہم ہیں. اس میں پاکستان کی عدالتی تاریخ انصاف, تاریخ عدل, اس میں ایک نیا باب رقم ہونے والا ہے اس کیس کے حوالے سے. نعیم صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں پیش کر دیا جائے گا تیفی بٹ کو عدالت میں, اور اس کے بعد کیا پروسیس ہوگا؟ ریمانڈ پر بھیج دیا جائے گا اور تفتیش ہوگا کیا؟ وہی پروسیس ہے, 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش کریں گے. اگر متعلقہ مجسٹریٹ کوئی بھی, ڈیوٹی مجسٹریٹ کوئی بھی دے دے, ریمانڈ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پولیس ریمانڈ طلب کرے گی قانون کے مطابق. وہ ریمانڈ کے دوران 2 دن کا 4 دن کا جتنا بھی ہو, پھر دوبارہ پیش کرے گی, جب تک عدالت جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کرتی رہی. اس کے بعد جوڈیشل ہو جائیں گے. جوڈیشل کے بعد اس ملزم کو حق مل جاتا ہے کہ وہ ضمانت کے لیے اپلائی کر دی. بیفور ریسٹ تو ہوئی نا گوگی کی, یہ آفٹر ریسٹ فائل کریں گے. یہ آفٹر ریسٹ ہوگی, پھر اس پہ بحث ہوگی, پھر جرح چلے گی. یہ سارے معاملات جو ہے نا, اس کی توثیق کرنی ہے. اگر گوگی بٹ کو اگر کوئی عدالت ریلیف دیتی ہے تو وہ یہاں مثال کے طور پر پیش ہوگی گوگی کیس میں. دونوں پہ سیم الزام ہے. اچھا, یہ کہا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پر بھی چل رہا ہے کہ 70 سالوں میں پہلی دفعہ تیفی بٹ گرفتار ہوئے ہیں. ایسا سچ میں؟ بالکل صحیح ہے. آج سے پہلے کبھی تیفی بٹ گرفتار نہیں ہوئے اس طرح. یہ تو باہر سے تو لایا ہی نہیں گیا کبھی, انٹرپول کے تو مسئلہ ہی نہیں آیا. لوکل پولیس نے بھی کبھی گرفتار نہیں کیا. مقدمات کو فیس کرتے رہے, وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے, گرفتاری نہیں ہوئی. اس سے پہلے کبھی چلان ہوئے؟ کوئی پینڈنگ کیس ہیں جس کے اندر وہ نامزد ہوں؟ سب میں بریت ہے, عدالت سے ہے, پولیس کی بے گناہی لکھی گئی ہے, جو بھی ہے. یہ سارے مقدمات چلتے رہے. کتنے ہی میں نے آنکھوں دیکھے واقعات بھی ہیں بہت سارے. لیکن اس میں بہت اہم ایشو جو ہے نا, وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس مقدمے کی ہائپ بہت زیادہ ہے. بالاج قتل کیس جو ہے نا, وہ عالمگیر شہرت کا حامل ہے. اچھا, اس سے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ امیر بلاش قتل کیس کے اندر تمام ملزمان جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں یا سامنے آ گئے ہیں. صرف تیفی بٹ جو ہے وہ کیونکہ مفرور تھے, اشتہاری تھے, وہ باہر تھے, وہ سامنے نہیں آئے. اب وہ گرفتار ہیں, وہ سامنے آ گئے ہیں, اب ان سے تفتیش ہوگی. تمام ملزمان جو ہیں وہ پولیس کے سامنے ہیں. اب کیس کمپلیٹ ہو جائے گا, ہمیں پتہ چل جائے گا انویسٹیگیشن سے کہ اصل قاتل کون تھا. پہلے خیال یہ تھا کہ پولیس تفتیشی ٹیم JIT جو ہے وہ نامکمل چالان پیش کرے گی. مجھے SSP انویسٹیگیشن, میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, محمد نوید صاحب نے پوڈ کاسٹ میں بتایا کہ 95% جو ہے وہ تفتیش مکمل کر لی ہے. یہ تیفی بٹ کی گرفتاری سے پہلے کی بات ہے. اب گرفتاری ہو گئی ہے, اب 100% ہو جائے گی. جب ملزم گرفتار ہوتا ہے تو نئے سرے سے تفتیش شروع ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیں, زیرو سے ہوگی. زیرو سے تمام حقائق کو سامنے رکھا جائے گا. اس کیس میں موقع کا ملزم مظفر شاہ مارا گیا, احسن شاہ مارا گیا, جس پہ مین الزام ہے. بکر زید بلاول یہ گرفتار ہے. گوگی بٹ بھی شامل تفتیش ہو چکے JIT کے سامنے, رزلٹ آپ کے سامنے. اب تیفی بٹ کو لایا گیا ہے. تیفی بٹ کی گرفتاری اس سے پہلے تمام واقعات سے یکسر مختلف ہے. میں نے کہا کہ تیفی بٹ کے خلاف جو ایویڈنس ہے, اس ایویڈنس کو 4-5 شامل تفتیش یا گرفتار ملزموں کی ایویڈنس سے کولیبریٹ کیا جائے گا. ویسے تیفی بٹ اب تو گرفتار ہو گئے, لیکن گرفتاری سے پہلے کیا کوئی ایسا پلان تھا گوگی بٹ کے سامنے آنے پر کہ وہ بھی آ جائیں گے, وہ بھی پاکستان آئیں گے, وہ بھی گرفتاری دیں گے, قانون کا سامنا کریں گے, عدالتوں میں پیش ہوں گے؟ ان کا خود پلان تھا گرفتاری سے پہلے تک؟ بالکل ان کا خیال تھا. میری جب لندن میں تھے میری بات ہوئی تھی, اس وقت انہوں نے کہا جی میں پاکستان آ کے عدالتوں کو فیس کرنا چاہتا ہوں. لیکن گوگی کے یہاں آنے کے بعد وہ تھوڑے محتاط ہو گئے, شاید لگتا ہی ہے بظاہر. اس کے بعد میری بات کہ ٹریپ نہ ہو جائیں. کہ ٹریپ نہ ہو جاؤں. اچھا, اب بھی کوئی اس طرح کا سین ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہو کہ ڈھیل مل جائے گی, کچھ ایسا ہوگا, کوئی ایسی چیز ہے؟ میں نہیں سمجھتا کیسی بات ہوگی. یہ 5-6 دن جو ملے ان کو دبئی میں میڈیکل بیس پر, پورا ایک ہفتہ, اس ہفتے میں بٹ صاحب کہیں کوئی ڈیل ہو گئی ہو ڈھیل کے لیے؟ ڈیل یا ڈھیل نہیں میں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں یقین دہانیاں ضرور کروائی گئی ہوں گی, کیونکہ ان کے بھائی خواجہ اظہر گلشن بہت فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں. کہ احسن شاہ والا حال نہیں ہوگا, ساتھی شروانے نہیں آئیں گے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, اس وقت جہاں ملزم اور مدعی فریق کے ساتھ مسائل ہیں,
पुलिस के लिए, हुकूमत के लिए, अदलिया के लिए, ये तीनों इदारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, आजमाइश और इम्तिहान है। एक बहुत बड़ा मसला सिक्योरिटी का है। बालाज ने पेश होना अदालत में, सिक्योरिटी चाहिए। गोगी ने पेश होना, सिक्योरिटी चाहिए। तीफी ने पेश होना, सिक्योरिटी चाहिए। और आजकल पुलिस, आपको पता है कहाँ बिजी है? TLP का जो एहतजाज चल रहा है, TLP का एहतजाज, मुल्कगीर एहतजाज है फ़लस्तीन पे। वो जो मुआहदा है उसके ख़िलाफ़ कैंपेन चली हुई है, और कुछ लोग भी मारे गए हैं, मेरी इत्तला ये है, एक कांस्टेबल भी शहीद हुआ है। इस मसरूफियत के आलम में पुलिस को एक बहुत बड़ा इम्तिहान, आजमाइश दरपेश है। पाकिस्तान की सियासी और क्रिमिनल हिस्ट्री जो है, उसमें एक नया बाब रकम होने जा रहा है, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोगों की, आवाम की, हुकूमतों की, इदारों की नज़रें इस केस पे लगी हुई हैं। मैं नहीं समझता कि कोई शख्स इतना अहमक, बेवकूफ़ हो सकता है कि वो ऐसे मौके पर डिट्रैक हो जाए, खिलाफ आइन, खिलाफ कानून, मावरा अदालत कोई एक्ट कर बैठे। मैं ये भी नहीं समझता कि खुदा न करे खाकम बदहान कोई खून रेज़ी में इजाफा हो जाए, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। तो इसलिए हर शख्स को, हर इदारे को एक सच्चे मुखलिस मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते 2-3 बातों का इदराक होना चाहिए। नंबर 1, सबसे अहम, कोई ऐसा काम ना करें जो आइन और कानून से मुतसादिम हो, नंबर 1। नंबर 2, कोई ऐसा एक्ट ना करें जो दुनिया में हमारे तमस्खुर का बाइस बने, 2। नंबर 3, कोई ऐसा काम ना करें कि इन 2 मुतहरिब ग्रुप जो हैं, मैं कोई गैंगस्टर नहीं कह रहा, कोई गैंग वॉर नहीं कह रहा, कोई डॉन नहीं कह रहा, इन मुतहरिब ग्रुपों को करीब लाने की बजाय मज़ीद दूर कर दें। गुंजाइश है कि आप करीब आ सकें? बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, और यही ज़हानत का वक्त है। दानिशमंदाना इक़दाम जो है ना, इनको करीब लाएगा, और गैर दानिशमंदाना, बेवकूफ़ाना एक्ट जो है वो इनको दूर करेगा, खूरेज़ी में इजाफा करेगा। मैं इस अंदाज से खूरेज़ी भी कह रहा हूँ, खुदा ना करे ऐसा हो, खाकम बदहान। लेकिन एक बात बड़ी ज़रूरी है भट्ट साहब, कि हर शख्स को, हर इदारे को अपना प्रॉपर पॉजिटिव रोल प्ले करना है। इस मौके पे नाजुक तरीन, हसास तरीन मामला है, इनकी सिक्योरिटी भी लाजमी है, सिक्योरिटी लाजमी रखी जाए, कि बाज़ औक़ात जो है ना, ऐसे दुश्मन फ़ायदा उठा लेते हैं। अच्छा, ये अमीर बिलाश के कत्ल के बाद जब तीफ़ी भट्ट जो है वो मंजर आम से गायब हो गए, उस वक्त पे इस तरह की बातें आ रही थी कि सुलह की कोशिशें की जा रही हैं। हमने देखा कि अमीर मसहब से भी बात की आपने, बीच में एक बयान ये भी आया कि कहा जा रहा है तीफ़ी भट्ट को कि गोगी भट्ट को मरवा दो, सुलह हो जाएगी, इस तरह के बयानात भी आए। कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास है रियल के अंदर? क्या सुलह की कोशिशें की जा रही थी? तीफ़ी भट्ट जो है वो एग्री कर गया था? सुलह की कोशिश 2 हिस्सों में कामयाब थी। एक हिस्सा कामयाबी से हमकिनार हुआ, कैसर भट्ट, बग्गा भट्ट, शफकत और भाई जो उनके वज़ीर हैं, सूबाई वज़ीर जो हैं, सुहेल शौकत भट्ट, इसरार भट्ट, इनकी मकतूल जावेद भट्ट के गमज़दा अहल खाना से सुलह हो गई। बाकी बालाज के अहल खाना जो थे, मुतासरा फ़रीक, उनसे सुलह होना था दूसरे स्टेप में। उसकी कोशिशें भी जारी थीं, समहाउ बदकिस्मती से, अलमिया कहें इसको, वो बारावर साबित नहीं हुई। अब रह गई बात भट्ट साहब के जी, इनसे अब भी इस तरह का डॉल किसी ने डालने की कोशिश करनी है कि नहीं करनी, ये हालात पे मुनहसर है। अगर ये मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए और अदालत में भी कोई खुदा ना करे अनटूवर्ड ना हुआ, गोगी भट्ट ने खदशा ज़ाहिर किया था कि मुझे 6 लोग मारने आए थे, DSP ने तस्दीक की कि 3 थे। इस तरह का अगर कोई वाक़या खुदा ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा वाक़या ना हुआ तो मेरा ख़्याल है कि ये मामलात शायद खुश उसलूबी से तय पा जाएंगे। लेकिन एक बात कि मैं समझता हूँ ज़रूर जो है ना, मुकम्मल तहक़ीक़ात होनी चाहिए, और वो है कि दोनों ख़ानदान जो हैं वो ख़ासे दौलतमंद हैं, दौलतमंद ख़ासे हैं। इस बात की मॉनिटरिंग भी हो, तहक़ीक़ात भी हो, गुज़श्ता इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे हैं उनकी तहक़ीक़ात हो, और आने वाले वक्त में इसकी मॉनिटरिंग हो कि इसमें दौलत का जो एक अंसर है ना, उसके ज़रिए केस को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए।
یہ پیسہ جہاں آ جاتا ہے نا وہاں حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، اور اس حد تک خراب ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو سنوارنا بحال کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے ان افسران کا اس معاملے میں استعمال کریں۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں عدالت میں پیش کرنا ہے، مثل لے کے جانا ہے، اہلکاروں کا کام ہوتا ہے، تو ذمہ داران کو بھیجا جائے، سیکیورٹی کی تعیناتی جو ہے بڑی ذمہ داری سے کی جائے۔ بعض اوقات سیکیورٹی کے لیپس کی وجہ سے کوئی دشمن دار اس میں گھس کے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے نا ان کا ادراک کر کے بڑی ذہانت کے ساتھ اس کو، ان معاملات کی سنگینی، شدت، ان کی سابقہ جو دشمنی ہے، مخالفت جو ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جانی چاہیے۔ اور جب آپ یہ کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ اچھا اب جو کچھ بھی ہو نا ان کے حوالے سے، تفتیش مقدمہ قتل بالاج کا یا جاوید بٹ کا، ان کے حوالے سے عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے تھرو میڈیا۔ میری میڈیا کے اپنے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ذرا تھوڑا سا ذہانت کے ساتھ جو ہے چلیں۔ یہ جو ہم غیر ذمہ دارانہ رویہ اپناتے ہیں نا، اور ایسے ہی رتب و یابس اور بڑکوں والا کام اور ہائپ دینے کے لیے اپنے پوائنٹ سکورنگ جو ہے، اس کے لیے جو بلا جواز ہم سہارا لیتے ہیں نا اپنی ریٹنگ بڑھانے کا، اس سے بچنے کی بجائے ذمہ دارانہ رویہ جو ہمارا حق ہے، ہمارا اختیار ہے۔ میں نے تو کئی بار کہا ہے، آپ کو یاد ہے کئی پروگراموں میں میں نے کہا جی کہ امیر مصعب اور امیر فتح جو ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ ہو، ہم نے کئی بار کال کی انہیں لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں میں نے آتا۔ میسج بھیجا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی سامنے نہ آنا چاہتے۔ ہاں کچھ سیکورٹی میجرز بھی ہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک ہائپ کریٹ ہوئی ہے نا، ابھی جب تو اس میں سے سٹین جو چھن کے آئے گا نا معاملہ، اس کے بعد جو ہے نا پھر کوئی آئے گا۔ لیکن میں نے تو ان سے ریکویسٹ کی ہے، ان کو میسج بھیجا ہے امیر مصعب کو کہ بھئی آپ بتائیں ہمیں معاملات جو ہیں، ہم آپ کے لیے پلیٹ فارم ہمارا حاضر ہے۔ پھر میں نے مشترکہ دوست جو ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ ہماری بات کرائیں۔ تو جیسے ہی گفتگو ہوگی ہم ناظرین کو ان سے بھی آگاہ کریں گے۔ لیکن ایک بات آپ کو میں بتاؤں، بٹ صاحب اس کیس کو جو ہے نا کسی طرح کی بے وقوفی اور احمقانہ پن سے بچانے کے لیے نا، ذمہ دار پولیس افسروں کا، ذمہ دار جوڈیشل افسروں کا، ذمہ دار قانون دانوں کا، اور اس سے بڑھ کے ذمہ دار میڈیا کا جو ہے نا وہ سہارا ضروری ہے۔ ہم لوگ اس کو جو ہے نا وہ امبریلا ان تمام چیزوں کی پروٹیکشن کا دیں گے، تب یہ معاملات جو ہے نا خوش اسلوبی سے حل ہوں گے۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی صلح کا ڈول، میرا خیال ہے کہ صلح کی گنجائش، ٹیبل ٹاک کی گنجائش، مذاکرات کا لمحہ، مرحلہ، یہ ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ اگر کرنا چاہیں کرنا چاہیں، کیوں نہیں کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ جو دو متحارب خاندان ہیں نا، ان میں اٹیمپٹ ہوئی ہیں 3 سے 4 صلح کی، 3 میری موجودگی میں ہوئی ہیں، چوتھی یہ اب بیرون ملک ہوئی ہے سمندر پار، یہ جب ڈول ڈالا ہے اس نے قیصر بٹ صاحب نے۔ تو یہ 4 اٹیمپٹس جو ہے نا یہ قریب قریب دم توڑ گئیں، قریب قریب پہنچ کے، پنہاتہ دام سخت قریب آشیان کے، اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ تو اب یہ گرفتاری کے لمحات اس وقت ہو گئے، تو اب اس کو دوبارہ نئے سرے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر مخلصانہ ہوگی تو خدا اس میں برکت ڈالے گا اور یہ بارآور ثابت ہوگی۔ اب یہ پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کی رات اور کل کا دن، یہ 24 گھنٹے جو ہے نا اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد صحیح اندازہ ہوگا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔